الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان محدثین نے جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں سب نے تقریباً پہلی حدیث یہی نقل کی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کی نیت جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق اس پہ اجر مرتب فرماتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی ساعتوں میں اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم سے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے تو پھر تو ہمارے لیے باعث راحت ہے، ہمارے لیے باعث تسکین ہے اور آخرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے پڑوس والوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنی لائٹنگ کی ہے، اگر ایک بندے نے ایک لاؤڈ سپیکر لگایا ہے تو میں دوسری گلی میں سے بلند لاؤڈ سپیکر لگا کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں تجھ سے بڑھ کے یہ کام کر سکتا ہوں، تو میرے دوستو ہم نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے میلاد نہیں منانا، میلاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا یہ سبب ہوتا ہے۔ تو میلاد کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے پچھلا پہر ہو، تہجد کا وقت ہو، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور زبان پہ درود و سلام ہو تو پھر وہ میلاد کسی اعلیٰ کیفیت میں بدل جاتا ہے۔ خصوصاً 11 اور 12 ربیع الاول کی جو درمیانی شب ہے اس میں تہجد کے وقت اگر انسان اٹھ کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ میلاد کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سیلیبریشن کا انداز اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ جس طرح وہ چاہتا ہے، جس احسن طریقے سے وہ چاہتا ہے اس طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منایا جائے۔ دوسری طرف اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کسی کے ماتھے پہ شکن پیدا ہو رہی ہے، کسی کا دل تنگ ہو رہا ہے تو اس کو ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر ایک مرض لگ گیا ہے اور وہ مرض ایسا ہے کہ میرے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا دل تنگ ہوتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو کسی روحانی طبیب کے پاس جایا جائے اور اپنے دل کا علاج کیا جائے۔ اگر دل غافل دل کی صورت میں موت آ جائے تو ہمارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں کا اخلاص نصیب فرمائے۔